الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. معزز مہمان کرام اور تمام بزرگان دین، میری مائیں اور بہنیں، بے شک اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہوا. اللہ نے ہم کو اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. بزرگوں اور عزیزوں، یہ پروگرام جو آپ کے سامنے آپ کی محنتوں سے آج یہ منعقد ہوا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت ہی لمبے عرصے سے آپ نے، یہاں کے ذمہ داروں نے اور یہاں کے اساتذہ کرام نے اور ان بچوں کے والدین نے محنت کر کے الحمدللہ آج اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے. عزیزوں، بے شک اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا ایک کوئی مقصد ہے. ہر چیز ایک مقصد تک جب رہتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب وہ مقصد ہٹ جاتا ہے اس کی قدر بھی ہٹ جاتی ہے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے، خرید کر کے ایک بلب لایا جاتا ہے، اس کو ہولڈر پہ لگایا جاتا ہے، بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. چھوٹے بچے کبھی بدمعاشی کرے ان کو ڈانٹا جاتا ہے کہ بلب خراب ہو جائے گا، لیکن بزرگوں جب تک وہ بلب صحیح ہے، وہ روشنی دیتا ہے، وہ بلب لگا رہے گا. اور جس دن وہ بلب خراب ہوتا ہے اس کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. پیارے عزیزوں، اللہ رب العزت نے یہ زندگی بخشی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا گیا لیکن انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے. پیارے عزیزوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا تھا، کہ ہمارا مقصد بچے پالنا تھا. اگر صرف مقصد بچے پالنا ہوتا تو ایک چھوٹی سی مرغی اپنے چھوٹے سے بچوں کو کس طریقے سے پال لیتی ہے. اگر ہمارا مقصد مکان بنانا تھا تو میرے پیارے عزیزوں، چھوٹی چھوٹی چڑیا ایسے اچھے گھونسلے بناتی ہے کہ ہم اور آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس دین کو، جس دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس کو چل پھر کر امت کے اندر پھیلانا ہے. کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں، تو ہم جو اعمال ہیں وہ اچھے اعمال کر کے واپس جنت کے اندر جانے والے بن جائیں. اس کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو روتا ہوا آتا ہے. اور میرے عزیزوں، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق اس طریقے سے بنانے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہم اس دنیا سے ہنستے ہوئے چلے جائیں اور دنیا روتی ہوئے رہ جائے کہ کیا اچھے اعمال کرتا تھا، کیسے بزرگوں کا ساتھ دیتا تھا، کیسے بیواؤں کا ساتھ دیتا تھا، کیسے ضرورت مندوں کے حال کو پوچھا کرتا تھا. میرے بزرگوں، جب دنیا کے اندر بچہ آتا ہے تو بچہ روتا ہوا آتا ہے اور گھر والے سب خوشیاں مناتے ہوئے ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم کو اپنی زندگی کے اندر محنت کر کے، اپنے اخلاق کو اچھی بنا کے، اپنے کردار کو اچھے بنا کر کے ہم کو جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس طریقے سے جانا ہے کہ ہم ہنستے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس چلے جائے اور دنیا ساری کی ساری ہماری اچھائیوں کو یاد کر کے روتی ہوئی رہ جائے. میرے پیارے عزیزوں، آج عجیب و غریب منظر ہو چکا ہے کہ ہم اپنی فکر، دنیاوی فکر میں تو لگ گئے لیکن آخرت کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے. عزیزوں، بے شک یہ جو مساجد، یہ مکتب، ان بچوں سے جو ہم کو سبق لینا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے، نماز صحیح پڑھنا سیکھے، عبادت اور کلمے کو صحیح پڑھنا سیکھے کہ جس کلمے کو ذریعے سے ہم ایمان لائے ہیں وہ کلمہ بھی آج ہم کو صحیح یاد نہیں ہے. عزیزوں، بڑی فکر کی بات ہے. جو مساجد اور جو مکاتب اور جو اجتماع، جو مشوروں سے جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہی کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر اپنے دینی حلقے لگا کر سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں اور دین سیکھے اور ہم سیکھ کر اپنی مسورات تک پہنچائیں. پیارے عزیزوں، جن مائیں اور بہنوں نے پوری زندگی ہماری خدمت کی ہے، کہ جو ہمارے پیچھے اپنے پورے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کیا ہم نے ان کے دین کی فکر کبھی کی ہے؟
अजीजों, हमने हर चीज की फिक्र की, बीमार हो गए तो उसकी फिक्र की, बच्चा बीमार हो गया, जाहिरी कोई बीमारी हो गई उसकी फिक्र की, लेकिन मेरे अजीजों हमारी माए और बहनों को कलमा याद नहीं है, वुजू के फराइज याद नहीं है, गुस्ल के फराइज याद नहीं है। कभी सोचा है क्या ये छोड़ देंगे? नहीं। अगर हमने इसमें कोताही की और हमने उनको दीन सीख कर उनको दीन नहीं सिखाया, कल कयामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ लेगी कि इन्होंने दुनिया के अंदर हर चीज के लिए कहा है। कभी खाना लेट हो गया तो डांट डपट, कभी कपड़े ना धोए उसके ऊपर डांट डपट की, लेकिन हमने नमाज नहीं पढ़ी, इन्होंने कुछ न कहा। कभी हमको आकर के इन्होंने कलमा नहीं सिखाया। प्यारे अजीजों, बड़ा सोचने की बात है, बहुत बड़ी सोचने की बात है कि सबसे पहले हम अपने आप की फिक्र करें, हम अच्छे बनने की कोशिश करें और फिर उसके बाद हमारी माए और बहनों को हम कलमा सिखाएं, दीन सिखाएं, मसाजिद के अंदर आके इमाम साहब से सीख कर उनको जाकर के सिखाएं। और फिर ये बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके असातिज़ा की मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, इनकी फिक्र करें। एक मर्तबा दाखिला कर दिया, छुट्टी पूरे साल कोई सोचता नहीं है। प्यारे अजीजों, ऐसा नहीं, जाकर के कभी पूछो बच्चा कैसा चल रहा है, बच्चे को पूछो आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, जरा जरा फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह ये काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। प्यारे अजीजों, ये बच्चे ऐसे नहीं है, जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे इंशाअल्लाह यही बच्चे अगर सही नेट पर छोड़ करके जाएंगे तो यही बच्चे हमारे कब्रों के अंदर काम आएंगे। प्यारे अजीजों, दो मियाँ बीवी थे, उनके गोद में औलाद नहीं थी, कई सालों तक तमन्ना थी, कुछ उम्मीदें बनी। उम्मीदें बनने के बाद उस शख्स की एक तमन्ना थी जिंदगी के अंदर कि मेरे बच्चे को मैं कुरान पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी ना हो सकी और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका। किसी ने ख्वाब में देखा कि उस शख्स को आजाब हो रहा है। इधर उस मां ने अपने शोहर की उस नीयत की, फिक्र की, सोच की, उस बच्चे को पाला पोसा और जब वो इस काबिल हुआ कि मकतब में जा सके तो उस बच्चे को हाफिज साहब के हवाले किया कि हाफिज साहब इस बच्चे को पढ़ाइए। मेरे अजीजों, हाफिज साहब ने उसके ऊपर मेहनत शुरू की और जब मेहनत करना शुरू की, एक दिन आया कि वो बच्चा पढ़ने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजों, जिस शख्स ने पहले ख्वाब में देखा था कि इसके बाप को कब्र का अज़ाब हो रहा है, उस रात को उसी ने वापस ख्वाब में देखा कि वो शख्स कब्र के अंदर खुशो खुर्रम है, जन्नत के दरवाजे उसके खोल दिए गए। वो शख्स हैरान कि पहले तो तुझे मैंने ख्वाब में देखा कब्र का अज़ाब हो रहा था और तू आज खुशो खुर्रम। वो कहने लगा कि आज मेरी बीवी ने मेरे बच्चे को हाफिज साहब के पास छोड़ा और आज उसने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जो छोटा सा बच्चा, छोटा सा मुन्ना अपने छोटी सी जबान से, छोटे से मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तो वो प्यारा अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है इस बच्चे के बाप को अज़ाब देते हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी वजह से मग़फ़िरत फरमा दी। माए और बहनों, बेशक हम अपने आप के अंदर दीनदारी लाने का शौक पैदा करें, पर्दे का एहतिमाम करें, इन बच्चों के ऊपर खूब मेहनत करें। इन बच्चों को आने के बाद घरों पर रात को वापस बिठाए, मगरिब के बाद, इशा के बाद कि आपने क्या पढ़ा है मुझे सुनाइए, जरा सुन कर इनसे सीखे, इंशाअल्लाह यही मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। राबिया वसीया रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में आता है, उन्होंने जब उनका इंतकाल हुआ किसी ने ख्वाब में देखा कि क्या काम आया है। उन्होंने बड़े सब उनके सामने एक मर्तबा मुर्गी का गोश्त रखा गया तो उस वक्त उन्होंने रोना शुरू कर दिया। खादिम ने पूछा, अम्मा ये क्या हाल? उन्होंने कहा कि बेशक जब इस मुर्गी को भुना गया है तो इस मुर्गी को पहले ज़बह किया गया, इसकी रूह निकली, इसके बाद इसको आग में जलाया गया। मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि अगर मेरे अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया तो कल क़यामत के दिन मुझे तो जिंदा जलाया जाएगा। एक ने खातून को किसी ने ख्वाब में देखा कि क्या हाल है।
اس نے خاتون نے بڑے بڑے کام کیے تھے، بڑے بڑے کام خدمت کے. تو وہ بولنے لگی کہ مجھے کچھ اتنے بڑے بڑے کام نہ آئے، صرف ایک چیز کام میں آئی کہ ایک دن کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے وقت میں میرا دوپٹہ سر سے ذرا اترا ہوا تھا، ادھر اذان لگی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے فوراً اپنا لقمہ روکا اور میں نے اپنا دوپٹہ صحیح کیا. اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی کہ میں نے میرے نام کی قدر کیے، آج میں بھی تجھے بخش دیتا ہوں. میرے عزیزو، بے شک جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، نہ مال، نہ دولت، نہ گھر بار، نہ بیوی بچے، سب 40 دن 4 مہینے میں یہ سب بھول جائیں گے. اگر ہم اپنے اولاد، اپنی بیویاں اور اپنی ماں بہنوں کے اندر دین پھیلائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھ کر کے سکھائیں گے، ہمارے جانے کے بعد یہ بچے قرآن شریف پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر دین کے کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب ہم کو قبروں میں پہنچائے گا. اللہ معاف فرمائے اگر ہم نے ان بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی، ان بچوں کو دین نہیں سکھایا، بے دینی کے راستے پر چل پڑے. عزیزو، بہت فکر کی بات ہے کہ آج جن بچوں کے لیے ہم تن من دھن سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن اگر ان بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی، دین نہیں سکھایا، یہ غلط راستے پر چل پڑے، ہم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بخشے نہ جائیں گے. جب تک یہ دنیا کے اندر گناہ کے کام یا ایسے غلط کام کرتے رہیں گے، اس کا عذاب اپنوں کو قبروں کے اندر بھگتنا پڑے گا. اس لیے پیارے عزیزو، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی فکر کریں. اور یہ جو آپ کے یہاں مکتب شروع ہوا، بڑے حالات دیکھے ہیں، اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، اس کی قدردانی کرے. ان اماموں، ان حفاظوں اور ان آپاجیوں کی خوب قدر کرے. یہ نہیں جیسے دل چاہا ویسے بول دیا، نہیں، ہرگز نہیں. ان کی قدر کرے، عزت کے ساتھ دیکھے اور ان کی فکر کرے کہ کیا ضروریات ہے. پورا سال گزر جاتا ہے، ہم اپنی مسجدوں میں، ہم اپنے مکتب میں آ کر کے یہ نہیں پوچھتے امام صاحب کو کیا کچھ ضرورت ہے. کچھ نہیں تو کم سے کم 2 میٹھے بول لو. مہینے نکل جاتے ہیں، میٹھے بولنے والے نہیں ملتے. عزیزو، نہیں، اگر ہم نے اس میں کوتاہی کیے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. بے شک اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص دعا بھی فرمائے، تمام مائیں اور بہنیں بھی کوشش کرے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرے، خود کی بھی فکر کرے، پردے کا اہتمام کرے، ضرورت مندوں کا خیال کرے. کچھ نہیں، ہم 1 روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی اپنی ضرورت مندوں کو پہنچاؤ. ذرا خیال کرو اپنی بیواؤں کا، اپنی یتیم کوئی فیملیاں ہیں، ذرا کبھی سوچ لیا کرو. کچھ نہ ہو سکے تو کوئی چیز چھوٹی موٹی ضروریات کی وہی پہنچا دیا کرے. کچھ نہ ہو تو ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کر کے دعا کیا کریں. اس لیے تمام احباب کا خوب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اسی کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب